إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کا پالن ہار ہے اور ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ اسلام میں حلال کمائی ہی کیوں، اسلام کے اندر حلال رزق ہی کیوں۔ اس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو صحیح اور درست بات کہنے اور سننے والے کو اس بات پہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہم تمام انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کو استعمال کر سکیں اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کے غلام بن جائیں یا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ جائے کہ ہم آخرت کو بھلا دیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم مقصد کے لیے جب پیدا کیا ہے تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اچھے راستے اللہ تعالیٰ نے بتلائے، نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور انہوں نے ہم تک اس دنیا کے اندر جو خیر ہے اور شر ہے ان دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا۔ تو اب آخرت میں کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر اللہ نے جن چیزوں کو شر کہا ہے اس شر سے بچنا ہوگا، اور اللہ نے جن چیزوں کو خیر کہا ہے اس کو خیر سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر انسانوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے اللہ نے اسباب دنیا کے اندر پیدا کر دیے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دنیا کے اندر انسانوں کی ضرورت جو ہے وہ مال ہے۔ مال ہے، انسان کے پاس مال ہے تو سب کچھ ہے، مال اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں بہت ساری ضروریات ہماری آپسی تعلقات کی بنیاد پر یا ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن مال کے بغیر کوئی انسان پوری زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ پوری زندگی انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور ویسی انسان زندگی گزار لی، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ تو لہذا ہم کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال راستہ اپنانے کا حکم دیا، کہا کہ مال استعمال کرو حلال راستے سے کما کر کے، حلال طریقے سے کما کر کے، کیونکہ مال ہے تو ہم کو نوالا ملے گا، مال نہیں ہے تو انسان کو نوالا بھی نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء اور رسل کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء اور رسل کی جماعت آپ حلال کھائیں، حلال روزی کھائیں اور عمل صالح کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء کی جماعت یعنی نبیوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ انبیاء اور رسل کی جماعت حرام خوری نہیں کر سکتی ہے، اس کے باوجود ان سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امت کو پیغام دینا مقصد ہے، امت تک یہ تعلیم پہنچانا مقصد ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خطاب کر کے ان کی امتیوں تک یہ پیغام دیا۔ تو حلال رزق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو آدم کی اولاد محنت کر کے کھاتی ہے، سب سے بہترین روزی وہ ہے جو آدم کی اولاد خود محنت کر کے کما کر کے حاصل کرتی ہے، اس کمائی سے جو کہ انسان حرام طریقے سے اپنا پیٹ بھرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو انسان حرام نوالا کھاتا ہے، حرام نوالے سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس انسان کے لیے بہتر ہے یا اس انسان کے لیے لائق ہے جہنم کا آگ۔ جہنم کی آگ اس جسم کو جلائے، جہنم کی آگ اس چربی کو پگھلائے، جہنم کی آگ ہی بہتر ہے کہ اس کو مکمل طور پہ ختم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال رزق کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی طرف سے نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ حلال کمائی جب انسان کھاتا ہے، کیونکہ انسان جو روزی کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر ہوتا ہے، انسان کے بدن پہ ہوتا ہے، انسان کے اخلاق و کردار پر ہوتا ہے، انسان کی عبادتوں پہ اثر ہوتا ہے، یعنی جو رزق ہم کھاتے ہیں حلال رزق، ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو اس کے اندر حرام خوری کی وجہ سے اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، اس کی عبادتیں صحیح نہیں ہوتی، خیر کے کاموں سے وہ انسان محروم ہوتا ہے، شر کے کاموں میں اس کو دل لگتا ہے، دین کے کاموں سے اسے دل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے انبیاء اور رسل کی جماعت کو کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت آپ حلال روزی کھائیں۔ اور فوراً بعد آیت میں آپ دیکھیے کیا کہا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ مطلب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حلال رزق کھانے والے انسان کو اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور ایسی انسان کے عمل کو بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی انسان حرام خوری کر کے عمل کرتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب
اللہ پاک ہے، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی حرام چیز لے کر کے آئے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، حلال طریقے سے جو عبادت کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی حرام کمائی کے ذریعے سے حج اور عمرہ کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہے، پاک ہی کو پسند کرتا ہے، حرام چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ حرام پیسہ اگر عمرہ کے لیے استعمال کر دیا جائے، حج کے لیے استعمال کر لیا جائے، تو اس مقام پر جانے کی وجہ سے وہ مال حلال ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے کے لیے حلال راستے اتنے بتائے ہیں، اگر انسان ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے کہ زندگی میں مجھے حلال ہی کمانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، حلال کمانا ہے اور حلال کے ذریعے سے ہی پیٹ بھرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اتنے راستے اللہ نے کھول رکھے ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حلال راستے پورے وہ مکمل نہیں کر پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حرام راستے اور حرام چیزیں تو محدود ہیں، سلیکٹڈ ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ حلال اتنی اللہ رب العالمین نے بنائے، لہذا اس سے آگے بڑھ کر کے شیطانوں نے انسانوں کے دلوں میں ایسی مال کی محبت ڈالی، ایسی مال کی محبت ڈالی کہ انسان للچائی ہوئی نظروں سے حرام چیزوں کی طرف تو دیکھتا ہے، لیکن حلال چیزیں جو ہوتی ہے وہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے، سود ہے، انٹرسٹ ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے لوگ سوچتا ہے بیٹھے بیٹھے کتنی کمائی ہوتی ہے، کتنا پیسہ ملتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو آسانی ہوتی ہے، انسان کا ذہن اس حرام چیز کی طرف تو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوری ہے، ڈاکہ ڈئی ہے، لوگوں کا مال لوٹنا ہے، مال کھسیٹنا ہے، یہ حرام چیزیں تو انسان کے ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ہزاروں راستے حلال طریقے سے بتائے اس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ نے حلال کو بھی ایکسپلین کیا اور حرام کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے۔ لہذا تمہاری زندگی کے اندر تمہاری تجارت ہو، تمہارا لین دین ہو، تمہاری وراثت ہو، تمہارے معاملات ہو، جہاں اور جس جگہ سے بھی چاہے تحفے تحائف کی شکل میں مال آئے، جہاں جس جگہ سے بھی کوئی مال آتا ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لہذا حرام چیزوں کی طرف تمہارا ذہن بھی نہیں جانا چاہیے، اور حرام چیز کے بارے میں تم سوچو بھی مت۔ اللہ تبارک و تعالی حرام چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کمائی کے لیے جو بات بتلائی، وہ یہ ہے کہ انسان محنت کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کی اولاد کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جہاد کے ایک درجے میں سے ایک درجہ ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں سفر میں، راستے میں دیکھا ایک نوجوان ہے، بہت ہٹا کٹا ہے، بہت صحت مند ہے، بہت توانا ہے۔ صحابہ نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، کتنا اچھا ہوتا یہ انسان جہاد کے لیے نکلتا۔ یہ بات جب اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ انسان صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، سب کچھ ہے، اگر یہ انسان مال کمانے، حلال مال کمانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے، اور اس کا ارادہ اگر یہ ہے کہ میں اس حلال کمائی کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھروں گا، اپنے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ ارادہ ہے تو یہ جہاد کے برابر، یعنی جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، جہاد سے کم نہیں ہے یہ۔ اور اگر یہ انسان اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں مال کماؤں گا، مال کی وجہ سے گھمنڈ، غرور، تکبر، دوسروں کو حقیر اور نیچ سمجھنے کے لیے، اور مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والا یہ سوچ کر کے اگر یہ مال کما رہا ہے، تو گویا اس نے شیطان کے راستے کو اپنایا ہے اور شیطان کے راستے پر یہ چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا سورۃ النور میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو شیطان کے راستے پر
मत चलो, शैतान की मुखालिफत करके ज़िंदगी गुजारो। इसलिए जो इंसान जितना इबादत गुजार होता है तो शैतान उसके पीछे मेहनत करता है, देखता है कि भाई ये तहज्जुद का पाबंद है, अखलाक व किरदार का अच्छा है, ईमान व अकीदे का अच्छा है, तो शैतान ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह इसको हराम खोरी के अंदर मुब्तला किया जाए, किसी भी तरह से इसको हराम खोरी के अंदर मुब्तला किया जाए। और जब इंसान हराम खोरी में मुब्तला हो जाता है तो शैतान उससे बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि मेरा काम तो अब ये कर रहा है, हराम खा करके जो भी इबादतें करेगा अल्लाह इसकी इबादत कबूल नहीं करेगा। ये तस्वुर और ये सोच शैतान की भी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि इंसान हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सोच ले कि हलाल ही खाना है और हलाल तरीक़े से ही ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते हमवार करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा। और अगर जहन के अंदर अगर शुरू से हो कि नहीं ये दुनिया है, आज की दुनिया में माल कमाने के लिए उतना नेक बन गए, मुत्तकी बन गए तो काम चलने वाला नहीं है, अगर ऐसे तस्वुर लेकर के कोई इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो गोया उसने शैतान के रास्ते को चुन लिया है। आज बहुत सारे लोग हैं, अरे भाई आज कमाने के लिए उतना सब मुत्तकी बनेंगे, उतना सच बोलेंगे, बिजनेस होने वाला नहीं है, तिजारत होने वाला नहीं है नहीं तस्वुर, ये सोच है कि नहीं? चलो जितना ज्यादा धोखा दे सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं करो, लोगों को लूटो, बस मकसद ये सोच करके कमाना है, कैसे भी कमाओ। मेरे भाइयों, एक मोमिनाना सोच ये नहीं हो सकती है। एक मोमिन कभी भी ये तस्वुर नहीं कर सकता है कि किसी भी तरह से कमाए, नहीं, बल्कि एक मोमिन सोचता है कि हलाल तरीका अल्लाह ने क्या बताया है, उसी तरीके पर और उसी ट्रैक पर हमको चलना है। तो लिहाजा ऐसे सोच रखने वाले अल्लाह के बहुत कम बंदे हैं, ऐसे सोच रखने वाले बहुत कम बंदे हैं। दुनिया के अंदर तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब अजीब तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खालिस अल्लाह से डर करके अपनी तिजारत में सच बोल करके थोड़ी देर के लिए नुकसान ही हो सही उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करके इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। और मेरे भाइयों, ज़िंदगी के अंदर इस बात का ख्याल करें कि हराम कमाई के नुकसानात क्या क्या होते हैं। चंद एक मैं बातें आपके सामने पॉइंट की शक्ल में बयान करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आदमी हराम खाता है और हराम कमाता है तो हराम कमाई की वजह से इंसान के दिल में जो गुनाह होता है, इंसान जो गुनाह करता है और उस गुनाह को इंसान अगर मामूली समझता है तो वो इंसान मुनाफिक के दर्जे में चले जाता है। देखिए, किसी गुनाह को हम तय नहीं कर सकते कि ये गुनाह छोटा है, ये गुनाह बड़ा है, बल्कि वो गुनाह छोटा है या वो गुनाह बड़ा जिसको शरीयत ने कहा है। जैसे कि गुनाह कबीरा है, ये सगीरा है, शरीयत की तकसीम जो है हमको वो मानना है। लेकिन अपने तौर पर क्या होगा भाई, एक बार हराम कमा लिए तो क्या हो जाएगा, एक बार हराम पैसे आ गए तो क्या हो गया, एक बार किसी को लूट लिए तो क्या हो गया, एक बार किसी की चोरी कर लिए तो क्या हो गया, ये तस्वुर करके चलो अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, ये तस्वुर करके अगर कोई इंसान गुनाह करके हराम तरीका से अपने माल को जमा करता है तो ऐसा सोच रखने वाला इंसान मुनाफिकों के लिस्ट में जाता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हराम कमाई की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, सख्त तरीन हो जाता है। इसलिए जो लोग दुनिया के अंदर हराम तरीके से उनकी परवरिश होती है, उनकी औलाद की परवरिश होती है, मेरे भाइयों यकीन मानो उनके दिल में रहम क्या चीज़ होती है मालूम नहीं, हमदर्दी क्या चीज़ होती है मालूम नहीं, इंसानियत क्या चीज़ होती है मालूम नहीं। जो हराम का लिबास पहना है, जो हराम की गाड़ियों में बैठ रहा है, जो हराम के घर में बैठा है, जो हराम निवाला खा रहा है, उस इंसान को दर्द क्या चीज़ मालूम नहीं, उस इंसान को दर्द क्या चीज़ मालूम नहीं। आप देखिए, ये मारवाड़ी जो लोगों को पैसा देता है सूद पर, उनके दिलों में कुछ रहम नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, अपनी सारी चीज, अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दो, फिर भी वो आपको माफ नहीं करेंगे। क्यों? उनके दिलों से वो चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि हराम तरीके से वो कमा रहा। तो लिहाजा इस्लाम ने कहा कि हराम कमाने वाला इंसान, उसका दिल पत्थर हो जाता है, पत्थर के मानिंद हो जाता है, और उस इंसान को खैर के काम करने की तौफीक नहीं मिलती है, खैर के काम की तौफीक नहीं मिलती है। तो लिहाजा आप दुनिया के अंदर नजर डालिए कि जो लोग हराम खोरी के अंदर मुब्तला है, वो लोगों के साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं, कैसा अत्याचार कर रहे हैं। ये मालूम नहीं क्या उनकी नजर में जुल्म है, मालूम है, लेकिन उनका दिल इतना पत्थर हो चुका है कि वो दिल उनके अंदर नरमी का और नर्म पहलू उनके अंदर आ ही नहीं रहा।
لہذا مال آنے کے بعد مال کا انسان جب پجاری بن جاتا ہے، مال ہی مال انسان جب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے اچھی اچھی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان صرف خود پرست اور خود غرض بن کر کے انسان زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ حرام مال کا نقصان کیا ہے؟ حرام مال کا نقصان یہ بھی انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ انسان کی جو اولاد ہے، انسان کی جو نسل ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ حرام کام کی وجہ سے اولاد نیک نہیں ہوتے، اولاد کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو مال کما رہے ہو، یہ تصور کرو کہ مال، اس کا حساب اللہ کے پاس دینا ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدم کی اولاد اس وقت تک اس کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ لہذا دنیا کے اندر آپ کتنا بھی مال کما لو، آپ کا مال کتنا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مال کتنا ہے؟ صرف 3 مال ہے۔ مال جو ہے صرف 3 ہی مال ہے۔ ایک مال جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، ایک مال جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا ہے، اور ایک مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا یہی 3 مال آدم کی اولاد کی ہے، بقیہ جتنے بھی مال ہیں، جتنی بھی دولتیں ہیں، چاہے قارون کے خزانے کیوں نہ ہو، وہ سب کیا ہے؟ بعد والوں کے ہیں۔ آپ کے دفن کرنے کے بعد ہی ان مالوں کے پیچھے وہ دوڑ پڑتے ہیں، وہ آپ کی فکر بھی نہیں کرتے، آپ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ مال ایک ایسی چیز ہے، تو لہذا مال حلال طریقے سے کما کر کے اپنی اولاد کے درمیان چھوڑو، اور حلال طریقے سے مال زندگی میں کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ لوگوں جیسی فرض نماز سے فارغ ہو جاتے ہو، نماز مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، رزق کماؤ حلال طریقے سے۔ ضروری نہیں کہ تم مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ذکر کرو، 24 گھنٹہ تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو، نہیں، اللہ کی زمین میں جاؤ، رزق تلاش کرو، پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں حلال طریقے سے کوشش کرو۔ اللہ نے خود کہہ دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو بڑی پیاری دعا سکھلائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا کا ذکر کیا، کیونکہ دنیا ہمارا اگر بہتر ہو جائے، حلال طریقے سے ہو جائے، تو آخرت خود بخود ہماری درست ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ہے بہت سمجھے مال کا کنگال ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، آپ دیکھیں گے اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایک انسان ہے بزنس اور تجارت میں مکمل طور پر پاپڑ ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے انسان کی عبادت اس انسان کے مقابلے میں جس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکہ حلال طریقے سے کما رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، وہ انسان اس کے مقابلے میں اس کی عبادت بہتر ہے۔ کیوں؟ نماز میں آتا ہے اس کی تصور وہی ہوتا ہے، عبادت میں رہتا ہے وہی خیال رہتا ہے، یعنی خشوع خضوع انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اطمینان ہوتا ہے مالی اعتبار سے، حلال طریقے سے، تو سکون محسوس کرتا ہے، اور حرام کما کر کے انسان اطمینان بھی نہیں رہتا ہے، سکون بھی نہیں رہتا ہے، اور وہ مال اس کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے گی نہ آخرت میں اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ لہذا حلال طریقے سے زندگی گزارنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے، لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے مگر پاک مال کو۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے یہ بات بیان کیا کہ آج سماج کے اندر، بہت سارے سماج میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گنڈا گردی کرتے ہیں، ہے نا، گنڈا گردی کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں، ہفتہ واری لیتے ہیں، ناحق طریقے سے لوگوں سے مال لیتے ہیں، اور مال لے کر کے کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مال ہم مالداروں سے لے کر کے غریبوں کو دیتے ہیں، اور غریب لوگ اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ بھائی تم جو کام کر رہے ہو، جو تم جو مال لے رہے ہو، یا مال کمانے کی جو تم نے شکل اختیار کر رکھی ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک چور کے پاس سے بھی آپ چوری نہیں کر سکتے ہیں،
ایک شریف انسان کا, اچھے انسان کا مال اگر آپ چوری نہیں کر سکتے تو چور کا مال بھی آپ چوری نہیں کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے. اگر کوئی آدمی گنڈا گردی کرتا ہے, روبداری کرتا ہے, دادا گیری کرتا ہے اور لوگوں سے, مالداروں سے اور لوگوں سے پیسہ وصول کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں لوگوں کو, غریبوں کو میں دے رہا ہوں, تو یہ کام بہت اچھا کام ہے, ہرگز نہیں. حرام کام, حرام پیسہ, حرام چیز اللہ کو پسند نہیں. تو آپ کتنا بھی مدد کر دو, پوری امت کی مدد کر دو, پوری سماج کی مدد کر دو, اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے, اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. لہذا ذہنوں کے اندر سے تصور نکالیں کہ حرام طریقے سے مال لے کر ہم کسی کی مدد کر دیں, یہ مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ یہ مال آپ کو لے ڈوبے گی آخرت میں بھی اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گی. کیونکہ ایسے تصور بہت سارے جگہوں پر ہے لوگوں کے اندر, اور یہ چیز باقاعدہ طور پر ایک سسٹم طور پر سمجھیے نوجوانوں کے اندر یا لوگوں کے اندر جو اس طرح کا گروپ مین رکھتے ہیں وہ چلتا ہے, لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, نوجوان باقاعدہ طور پر اس کا باغ ڈور سلسلہ وار سنبھالتے ہیں اس کو. ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے اور تصور حلال طریقے سے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے, حرام طریقے سے ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. لہذا ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے, اتنا سخت ہو گیا ہے کہ علماء اور دین کی باتیں جب میں سنتا ہوں تو میرے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے, جب قرآن کی تلاوت سنتا ہوں میرے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تو جا اور حلال کمائی کھانا شروع کر, حلال کمائی جب تو کھائے گا تو یہ تمام چیزیں تمہیں اثر کرے گی اور تمام چیزوں سے تمہیں فائدہ ہوگا, اور اگر تو نے حرام کمائی اور حرام نوالا تو کھایا تو یہ تمام چیزیں تمہیں نقصان پہنچائے گی, تمہارے دلوں کو سخت کرے گی. کیونکہ میرے بھائیوں زندگی جو اصل ہے ہماری اور آپ کی دل کی زندگی ہے. دل اگر زندہ ہے, دل اگر صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں, اور اگر دل ہمارا صحیح نہیں ہے, دل اگر ہمارا سخت ہو جائے تو ایسی صورت میں یقین مانے کہ ہمیں وہ تمام کی تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی. اس لیے قرآن اور حدیث کو جب پڑھیں گے تو کتنی ایسی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو ایک جگہ پر اور صحیح طریقے سے رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے. کیا دعا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے. دیکھیے دلوں کے تعلق سے دعا کیا جا رہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھلایا دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ دین پر, ہدایت پر, صحیح چیز پر, دین پر قائم ہونے کے بعد اللہ دل کو نہیں پھیرنا. تو دل اگر بدل جائے, دل اگر سخت ہو جائے, دل اگر پتھر بن جائے تو پھر زندگی ہماری بیکار ہے. تو لہذا دلوں کے تعلق سے اتنی ساری باتیں بتلائی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حلال کمائی, حلال رزق کو اللہ ہمیں اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما, اور حرام خوری سے اللہ ہر طرح سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات, ابھی آپ حلال کمائی کے تعلق سے باتیں سن رہے تھے کہ زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے اعمال کو قبول کرے تو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ہماری محنت کی کمائی ہو, حلال طریقے سے جو بھی تجارت ہو, جو بھی شکلیں ہو, ان چیزوں کو اپنائیں. حلال تجارت کرنے میں کبھی نہیں شرمانا, گرچہ آپ کو بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے ہی صحیح آپ حلال طریقے سے کوئی چیز فروخت کرتے ہیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہماری قوم اور ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اپنے خاندان کا, اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں. بھائی میں یہ کام کرنا, میں یہ بزنس کرنا, میں یہ تجارت کرنا, میرے خاندان والے کبھی کیے نہیں, میرے گھر والے کبھی کیے نہیں. یعنی میرے بھائیو حلال چیز میں کوئی یہ تصور نہیں ہونی چاہیے, بلکہ حلال طریقے سے آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ بہتر ہے حرام کمائی سے یا دوسروں سے مانگنے سے. آج دیکھیے ہماری قوم کے اندر اچھے صحت مند تندرست لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, کام کرتے ہوئے نظر نہیں. اپنی خاندانی پیشہ انہوں نے بنا لیا, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, توانا ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں جا کر کے. اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کرو. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا بھیک, یعنی ضرورت, اللہ کے رسول میری فلاں ہے پوری کر دے. اللہ کے رسول نے کہا میں ایک بار دوں گا,
ٹھیک ہے 2 بار دوں گا، اس کے بعد کتنی مرتبہ تم مانگنے آؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا؟ کہا اللہ کے رسول ایک کمبل ہے اور ایک کٹورا یعنی ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، اور کچھ نہیں، بس اتنا ہی سامان ہے۔ کہا جاؤ لے کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، منگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ نے کہا کہ وہ پیالہ بھی لینے کے لائق نہیں تھا اور وہ کمبل بھی لینے کے لائق نہیں تھا، اتنا خراب ہو چکا تھا، لیکن بولی لگانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے اس کو 2 درہم میں لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لیا اور اس صحابی کو دیا جو مانگنے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کہ یہ 1 درہم جس سے اناج خرید کر کے، غلہ خرید کر کے گھر والے کو دے دو، اور 1 درہم جس سے جاؤ مارکیٹ کے اندر سے لکڑی کاٹنے کا جو آلہ آتا ہے، پھوڑا جو ہوتا ہے، وہ خرید کر کے لے کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور کہا یہ لو اور جاؤ جنگلوں کی طرف لکڑیاں کاٹو، مدینے کے مارکیٹ میں بیچو، 1 ہفتے تک نظر نہیں آنا، 1 ہفتے کے بعد آ کے رپورٹ دینا۔ 1 ہفتے کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے کہ میں اب دوسروں کو دینے کے لائق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے دنیا والوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ دنیا والوں نے ریسرچ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی رقم سے کیسے ایک انسان کو اور ایک انسان کو بہت مال کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا۔ لہذا آج دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ معمولی سے معمولی چیزوں کو کیسے اس کو بڑے مال میں کنورٹ کیا جائے، آج دنیا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کام کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، رمضان کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس ہمارا فکس ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ، ان کے یہاں خیرات، ان کے یہاں صدقات، بس دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ ارے بھائی محنت کرو، یا اگر واقعتاً انسان ضرورت مند ہے تو شریعت نے کہا اس کی مدد کرو، اور واقعتاً تمہارے پاس صلاحیت ہے تو تم اسے اس لائق بنا دو کہ وہ خود محنت کرنے لگے، خود کمانے لگے، اور کما کر کے ایک وقت ایسا آئے کہ وہ دوسروں کو دینے والا بن جائے۔ تو یہ تمام چیزیں بیت المال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہیں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کمائی کو اپنایا جائے، اور حلال کمائی میں جو اللہ نے خیر رکھا ہے، برکت رکھا ہے، جو سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم، ان کا انتقال 180 ہجری میں ہوا، بہت بڑے عالم دین۔ ان کے والد کا جو زندگی کی جو کہانی ہے وہ لکھا گیا ہے، کیا ہے معلوم آپ کو؟ ان کے والد صاحب جن کا نام تھا مبارک، ایک انگور کے باغ میں کام کرتے تھے، بہت غریب آدمی تھے، بہت غریب آدمی تھے، ایک انگور کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انگور کا مالک آیا اور اس نے مبارک سے یعنی عبداللہ بن مبارک کے باپ سے کہا کہ جاؤ جو سب سے بہترین اور پکا ہوا اور میٹھا انگور ہوگا وہ توڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ گئے عبداللہ بن مبارک انار کے باغ میں اور انار توڑ کر کے لائے، کاٹا گیا، کھائے، کھٹا تھا، پھینک دیا، پھر گئے، پھر لے کر کے آئے، پھر کھٹا تھا۔ تو مالک غصہ ہو گیا، برہم ہو گیا، اور غصہ کرنے لگے عبداللہ بن مبارک کے اوپر، یعنی مبارک کے اوپر، کیا تمہیں اتنے سال سے تم اس باغ کے اندر کام کرے، آج تک تمہیں معلوم نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے؟ تو مبارک نے کہا، یعنی عبداللہ بن مبارک اس کے باپ نے کہا کہ آپ نے مجھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، انار کھانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، اجازت نہیں دی ہے، لہذا آج تک میں نے کسی درخت کا انار توڑ کے نہیں کھایا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کھٹا ہے۔ وہ آدمی، وہ مالک، وہ مالی اتنا متاثر ہوا کہ ایک بیٹی تھی، بیٹی سے انہوں نے ان کا نکاح کر دیا، اور اسی کے بطن سے یہ عبداللہ پیدا ہوئے جو بہت بڑے اپنے دور کے محدث، مفسر، محدث، بہت بڑے عالم دین۔ تو میرے بھائیو، حلال کماؤ گے، حلال طریقے سے زندگی گزارو گے، تمہارے آنے والی نسل کیا ہوگی؟ نیک ہوگی، اچھی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیشہ ان کا نام سنتے ہیں، الحمدللہ۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ ان کے والد انتقال کرتے وقت اپنے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے کیا کہا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں حرام نوالا نہیں کھایا، یہاں تک کہ جس درہم اور جس پیسے کے اوپر شک ہوتا تھا وہ پیسہ بھی میں نے آج تک اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیا۔ تب جا کر کے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر سے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیو، آج ہم حرام کھائیں گے
اور سوچیں کہ ہمارا اولاد نیک بن جائے، صالح بن جائے، دین کا کام کرنے والا بن جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہذا اولاد کی پرورش کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو، خیال رکھو کہ کہیں حرام چیز کی ملاوٹ تو نہ ہو جائے، حرام چیز تو ان کی زندگیوں میں نہ چلا جائے۔ آپ نے ملک مروان کا نام سنا ہوگا، اس نے اپنے اولاد کو کروڑوں اربوں روپیہ چھوڑ کر گیا، وہ بادشاہ تھا، اور اس کی اولاد وہ حرام طریقے سے جو مال جمع کیا تھا، وہ کیا ہوا؟ ایک وقت آیا مروان کے بچے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، اور اسی جگہ پر باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز جو ایک پاک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اور جس کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، اتنے بڑے نیک انسان مرتے وقت اپنی اولاد کو وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ان کے نیک اولاد اتنی دنیا میں کمائی کہ دوسروں کے دینے والے بن گئے، اور مروان جو اتنا چھوڑا تھا اس کی اولاد بھیک مانگنے والی بن گئی۔ کیوں؟ حرام طریقے سے۔ تو میرے بھائیو، حرام طریقے سے ہم جو بھی مال چھوڑتے ہیں وہ کام نہیں آتا ہے، اور وہ چیز مصیبتیں بنتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہو، آنے والی نسل کے تعلق سے فکر مند ہو، اپنے تعلق سے فکر مند ہو، کیونکہ اگر حرام کھائیں گے تو یہ ہمارا چمڑا، یہ ہمارا جسم، یہ ہماری ہڈیاں جہنم میں جا کر کے جہنم کی آگ اس کو جلائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ایمان و عقیدہ شرک نہیں ہے، ایمان و عقیدہ اگر صحیح ہے تو وہ سزا پا کر کے وہ انسان جنت میں جائے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی ہے۔ تو لہذا آج سے عہد کریں، توبہ کریں کہ زندگی کے اندر ہم کو حلال ہی کمانا ہے، مال حلال طریقے سے جمع کرنا ہے، حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، صرف آخرت کے لیے، دنیا کی غلام بن کر کے نہیں، آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو اللہ کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات،